اب اس میں پھر یہاں پر ایک ضرورت ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا کہ جب یہ آ رہی ہے آیت، اور پہلے نہیں تھی ان باتوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت، لیکن اب بہت تیزی کے ساتھ میں بہت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جگہ جگہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ایک ہی رہی، اس لیے کتاب کہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھی یہی کتاب تھی، پھر نبی بہت سے تھے، کتاب یہی تھی۔ حضرت نوح کے پاس بھی جب سے بھی نبی آتے رہے تب سے ایک ہی کتاب تھی، کبھی بدلی نہیں، اب بھی یہی کتاب ہے، اس لیے کہا یہ کتاب۔ جب قرآن کہتا ہے فیہا کتب قیمہ، اس میں ساری کتابیں جو ہیں وہ سیدھی کر کے رکھ دی گئی ہیں، ان کی تعلیمات صحیح کر کے، جو بھول گئے تھے وہ دوبارہ لے آئے، اس سے بہتر۔ ما ننسخ من آیت اور ننسہا، کوئی اگر کینسل ہوتی ہے بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں جو صرف ایک ایریا سے متعلق تھی، تو ناتی بھی خیر منہا، اس سے بہتر آ جاتی ہے جو تمام عالم کے لیے ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، اگر لوگ بھلا دیتے ہیں تو کہا کہ او مثلہا، اس کے وہ سے دوبارہ لے آتے ہیں اسی کے مثل، وہ تعلیم پھر دوبارہ واپس جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے تمام نبیوں کا، اس کے اندر سب سیدھی کر کے رکھ دی گئی۔ یہ کتب کون سی ہیں پھر؟ اگر کتاب ایک چلی آ رہی تھی تو کہا نا قرآن نے، دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اس پر جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ رسول کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے، پہلے وہ ایمان لائے گا ان تمام حقائق کے اوپر، پھر آپ سے کہے گا۔ تو رسول ایمان لایا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے ایمان لائے، اور یہ سب کل آمن باللہ، سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ملائکتی، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، وہ کتب ہی، اس کی سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں کتب ہو گئی، تو وہاں پر تو کتاب جب نیکی کی بات ہو رہی تھی تو کہا کہ آپ اس کتاب کو پکڑ لو، لیکن یہ کتب کون سی ہیں؟ کتابیں۔ کتابیں تو وہ ہیں جو، جیسے یہ ایک کتاب ہے تو پھر اور بھی کتابیں تھیں، وہ ہیں کتابیں۔ اس میں سب کتابیں آ گئیں۔ اب چند لوگ بات کرنے آئے مجھ سے، وہ جو ہمیشہ ایک ہی کتاب کو، کہ ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے، سمجھنے سمجھانے کی اچھے انداز میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ سے سنا ہے نا قیمہ، یہ سیدھی کر کے رکھ دی، آپ نے کہہ دیا وہ قیمہ، تو آپ کہتے ہیں وہ جو ہمیشہ سے ہے، اس کا ترجمہ قیم کا ہی ہے۔ اگر وہ ترجمہ بھی لے لیں تو بات الگ ہے کہ ترجمہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور جو موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے وہاں رکھا جاتا ہے، اسے چھوڑیے، وہی لے لیجئے کہ وہ جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں قائم۔ پھر کتابیں کون سی؟ کتابیں، یہ تو بات واقعی ہے نا، وہ تعلیمات ہمیشہ سے قائم تھی ان کتابوں کے اندر، کتابیں کون سی ہیں جو اس کے اندر آ گئیں؟ قیمہ ہمیشہ سے ایک ہے تو کتاب ہی تو کہتے، اسے کتابیں کیوں کہتے؟ اسی کے اندر، اسی کتاب کے اندر کہتے ہیں، توریت بھی اسی میں ہے، انجیل بھی اسی میں۔ توریت قانون والے حصے کو کہتے ہیں، انجیل خوشخبری والے حصے کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب سب کے ترجمے کر دیے۔ انجیل عربی کا لفظ نہیں ہے، توریت عربی کا لفظ نہیں ہے، قرآن عربی ہے، غیر عربی لفظ کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں اور کسی بات کرتے ہیں مسٹر میکملن کی، کہ وہ لندن میں مسٹر میکملن ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ لندن کو لندن کہتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے، وہ میکملن کو میکملن کہتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ یہ پراپر ناؤن ہے، وہ ویسے استعمال ہوں گے ہر زبان کے اندر، وہ اردو میں بھی میکملن ہی کہیں گے، پرشین میں بھی میکملن کہیں گے، اور عربی میں بھی میکملن کہیں گے انہیں، مسٹر میکملن کو۔ ان کے نام کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جائے گا ادھر، پراپر ناؤن ویسے ہی آ جاتے ہیں، دوسری زبانوں کے لے لیے جاتے ہیں جو خاص کسی کے نام ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے وہ عربی زبان کا نہیں ہے، موسیٰ کا عربی زبان کا نہیں ہے۔ جس علاقے کے جہاں کے رہنے والے تھے وہاں کی زبانوں میں ان کے نام تھے۔ جو کتابیں انجیل جو ہے وہ انجیل کے معنی خوشخبری ہیں، لیکن عربی میں نہیں۔ انجیل جہاں پر آئی تھی، الگ آئی تھی، جس جگہ پر آئی تھی، اس زبان میں اس کا نام تھا، معنی خوشخبری ہے، جیسے قرآن کے معنی وہ جو پڑھی جائے، اور معنی توریت کے قانون ہے، ٹھیک ہے، لیکن توریت لفظ عربی کا نہیں ہے۔ تو جہاں نازل ہوئی، جن پر نازل ہوئی، اس زبان کے اندر اس کا نام، اس زبان میں الگ کتاب تھی وہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اب یہ کتاب اور کتب کے اوپر یہ اتنی بات آ گئی، اور چونکہ آج
چل رہا ہے آج کل بہت سے ذہنوں میں خدشات و سوالات ہیں، اس لیے میں اس کی پہلے تو اس تفصیل میں یہ نہیں لاتا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 ان کو لے کر گئے، اپنے وہاں کے چودھریوں کو، بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم بھی چلیں گے، ہم دیکھیں گے کہ خدا کیسے بات کرتا ہے۔ آپ نے آ کے یہاں دعویٰ کر دیا، اللہ کو یہ گستاخی پسند نہیں آئی، اور وہ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے یا ہکا بکا رہ گئے، جو کچھ بھی لوگ الگ الگ معنی لیتے ہیں، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تو بڑی سخت آزمائش آ گئی، لوگ وہ پیچھے والے کہیں گے کہ یہ جو ٹیسٹ کرنے گئے انہیں بھی کسی ٹرک سے مار دیا، تو یہ آزمائش تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ یہ انکاری تھے یا شک کرتے تھے، اب وہ پوری قوم شک کرنے والی بن جائے گی، اور یہ بڑے بیوقوف لوگ تھے، معاف کر دیجئے۔ تو اللہ نے کہا، فرمایا کہ معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میری رحمت ہر چیز پر، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ تم نے کہا، معاف کیا انہیں، ان کی غلطی کو۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس رحمت کو خاص طور سے تو میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیا کریں گے۔ اب کیا میں عرض کروں، بات میں سے بات نکلتی ہے، اس کا میں حوالہ آیت کا دے رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے زکوٰۃ کا ترجمہ کر لیا جسٹیفائی کرنا، جواز پیش کرنا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہتے ہیں کہ صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، اور تم سے اگر غیر مسلم پوچھنے آئے کہ کیوں نماز پڑھی تو جواز پیش کرو۔ یہ ہے آتوا الزکوٰۃ کا مطلب۔ اور یہ دنیا کی کس ڈکشنری سے لیا ہے، میں نے کئی لوگوں سے ان کے پوچھ چکا کہ بھی وہاں سے معلوم کرا لیجئے کہ کہاں سے لیا ہے یہ، تو وہ باقی نے تو کہا معلوم کرائیں گے اور نہیں کرا سکے، اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو لغتیں سب تاریخی ہیں، تو پھر کہاں سے لے لیا بھائی؟ یہ تو پھر ہر ایک کی اپنی لغت ہو گئی کہ جواز پیش کرو، چھوڑیے اسے۔ ان کے لیے اپنی رحمت خاص کر رکھی ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے زکوٰۃ دیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ کہا کہ وہ جو اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ جو رسول، نبی اور امی وہ جو ہوگا اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ آئے گا۔ آپ کا ذکر ہے حضرت موسیٰ پہ جو وحی آئی تھی، اس کے اندر آپ کا تذکرہ ہوا، بشرطے کہ آپ اتباع کرنے والے ہوں۔ اپنی رحمت خاص طور سے تو میں نے ان کے لیے رکھی ہے، ان کے لیے بڑی خاص رحمت ہے جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ جو اتباع کرنے والے ہوں گے وہ توریت اور انجیل کے اندر تذکرہ اس کا پاتے ہوں گے لکھا ہوا۔ کس کا؟ وہ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ نبی نہیں ہے، رسول ہیں خالی، نبی نہیں ہے، تو بھئی یہ نبی کسے کہا تھا؟ میں نے پوچھا تو جو ان کے یہاں پر ایک اسکالر ہیں یا اچھا علم رکھنے والے ان کے گروپ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امی نا، ام کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں۔ امی کیا مطلب ہوا عربی میں؟ میری ماں۔ تو میری ماں یہ تو دنیا میں ایک ہی تھی جس کو خالی اکیلی ماں کہا جا سکے، وہ حضرت مریم تھی، تو امی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تھے۔ اب یہ مطلب کدھر کا روڑا کہاں پر جوڑا جاتا ہے؟ ترجمہ پڑھ لیجئے، میری ماں جوڑ کر اس میں رکھ کر، میری ماں اس میں رکھ لیجئے اس آیت کے اندر اور ترجمہ پڑھ لیجئے۔ وہ جسے وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، اس رسول اور نبی اور میری ماں کا ذکر۔ حضرت عیسیٰ میری ماں کب ہیں؟ اگر مریم کو کہا جا رہا ہوتا تو پھر بھی ایک بحث ہوتی کہ نہیں ان کو نہیں کہا جا رہا، امی ان کو کہا جا رہا ہے، حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مریم کو نہیں کہا جا رہا، لیکن کم سے کم یہی کہتے کہ مریم کو کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ میری ماں کب ہیں؟ تو وہ جن کا تذکرہ، ترجمہ دیکھیے نا، اب اس کو تو جوڑ کے کہ حضرت عیسیٰ انہیں میری ماں کہتے تھے، یہ تو آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو کچھ بھی ثابت کر دیجئے۔ یہ جو یہاں پر چمک رہا ہے، اس جگہ یہاں پہ یہ چمک رہا ہے، یہ بلب جو ہے، آپ اسے کہہ دیجئے کہ یہ موبائل فون ہے، کر دیجئے، کیا جا سکتا ہے ثابت۔ روشنی اس میں سے بھی نکلتی ہے، روشنی اس میں سے بھی نکلتی ہے، اس کی کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، اپنی بیٹری کے حساب سے اس کی بھی کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب اور کہہ رہے کہ دیکھیے یہ دو باتیں مل رہی ہیں تو یہ اعلیٰ درجے کا موبائل فون ہے۔ یہ تو اس طرح کی باتیں ہو گئی کھینچا تانی کی۔ بہرحال کتاب کی بات ہے، کتب ہی کہا، تمام کتابیں، وہ ساری کتابیں اس میں رکھ دی گئی۔ توریت اور انجیل الگ کتابیں، جب کہا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل
بل قرآن، توریت میں بھی وعدہ ہے، انجیل میں بھی وعدہ ہے، قرآن میں بھی وعدہ ہے، حق وعدہ ہے کہ ایمان والوں نے جنت خرید رکھی ہے۔ یہ سب الگ الگ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں نے، میں ایمان لایا رسول پر، اور یہ سارے لوگ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کتابوں کی تعلیمات جو ہے وہ ایک کتاب میں سمٹ کر آ گئی ہیں، اس میں جو خرابیاں آنے کے بعد، اس لیے اب یہ جو آیت تھی اس میں یہ کہا گیا کہ کتاب پر ایمان والے ہوں، اس کتاب پر، یوم آخر پر ایمان والے ہوں، ملائکہ پر ایمان والے ہوں، اور اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں، خاص طور سے اس کی پیروی کرنے والے ہوں، اور تمام نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہوں، کہ اصل میں تب سب نبیوں کے پاس بنیادی تعلیمات ایک ہی آئی۔